وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی 3 تخلیقات ایسی ہیں جو کہ مکلف ہے۔ مکلف ایسے ہیں کہ ایک مخلوق اللہ کی وہ ہے جس میں سراسر خیر ہے، خیر ہی خیر، اس کے دل میں گناہ کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوتا، کرنا تو دور کی بات ہے، خیال تک پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کروں یا اللہ کی نافرمانی۔ اور دوسرا مخلوق اللہ کا وہ ہے جس کے دل میں نیکی کا خیال پیدا نہیں ہوتا، سراسر شر ہی شر ہے، نیکی کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کبھی خیر غالب آتا ہے، کبھی شر غالب آتا ہے۔ اکثر قرآن مجید میں اللہ پاک اپنی اسی مخلوق سے مخاطب ہے، وہ مخلوق جس میں سراسر خیر ہی خیر ہے، شر کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ نے وہ جذبہ ہی نہیں رکھا، وہ خیال ہی نہیں رکھا جو شر کی طرف جانے والا ہے۔ اور دوسرا مخلوق جس میں سراسر شر ہی شر ہے، خیر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ شیطان اور اس کی ذریت ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت میں کبھی نیکی کا خیال تک پیدا نہیں، اور جو خیر اور شر دونوں سے بنے ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ انسان میں خیر کا جذبہ اتنا پایا جاتا ہے، اگر خیر کرنے پر آئے تو فرشتوں کی وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، خدا نہ کرے شر کرنے پر آئے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب دیکھیے اسی معاشرے میں بایزید بستامی کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھتے ہیں، خواجہ بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی معاشرے میں ہم نے دیکھا۔ ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو انسان بنایا۔ اتنے کامل اور مکمل انسان تھے کہ جن کے دلوں میں کبھی شر کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، ہر وقت خیر کا سوچتے تھے اور خیر کی طرف متوجہ تھے۔ اور اسی معاشرے میں ہم ایسے انسان بھی دیکھتے، دور نہیں جاتے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر دن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی معاشرے کے انسان ہے جس معاشرے میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں، اسی معاشرے کے انسان ہیں۔ آئے دن واقعات، چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کی انتہا، یہ انسان ہے کہ درندہ ہے؟ ارے ظالم کی بچوں، تمہاری درندگی کی انتہا، ایسا تو بھی درندے بھی نہ کرے جو تم کر رہے۔ شاید ایسے انسانوں سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ درندگی کی انتہا ہے، 3 سال کے بچے، 5 سال کے، اللہ اکبر، یا اللہ ہم تصور سے کانپ اٹھتے ہیں، یا اللہ یہ بھی اس معاشرے کے تیرے بندے کہلاتے ہیں؟ یہ تو انسانیت تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔
سام زہریلا ہے لیکن اپنی برادری کے لیے، اس کا زہر غیر کے لیے۔ بچو ڈنگ مارتا ہے لیکن اپنی برادری کو نہیں، غیر کو ڈنگ مارتا ہے۔ کبھی نہیں سنے کہ سانپ نے سانپ کو ڈسا ہو، بچو نے بچو کو ڈنگ مارا ہو۔ ڈنگ مارتے ہیں لیکن اور کو، ڈستے ہیں لیکن اور کو۔ یہ انسان ہے جس کا ڈنگ مارنا اپنی برادری کو ہے، اور جس کا زہر اپنی برادری کو نقصان پہنچانے کو، یہ بھی بھلے انسان ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی اپنی پاکی بیان، کبھی بھی اپنی پاکی بیان نہ کرو۔ فلا تزکوا انفسکم، مانو نہ پیژنی انہوں سڑی ہم کی کہ خبر سے چکر سرا یہ ناشدہ کار بہت تو ما تدی گورے تو پما خبر نہ سے سنگ سپا سڑی ہم بابا اخبر سپائی وہ انسانان تم بیانوا اللہ توشکار کا تصبر سپائی خدای دی شب پیژنی۔ یہ تو اللہ نے ہم پہ خول چڑھایا ہے، پردے چڑھایا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ پردہ ہٹ جائے ستاریت کا، وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، اگر یہ ہٹ جائے خدا کی قسم معاشرے میں کوئی ہم پر دکھنے بھی گوارا نہیں۔ یہ تو اس اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم پہ مختلف ہمیں لبادوں میں رکھا ہے، ہمیں پردوں میں رکھا ہے۔ ایک ایسا انسان جو دنیا میں اللہ نے پردوں میں رکھا ہو، کل قیامت کے دن موت تک اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے، اور کسی کو موت تک اس کے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی شان رحمت کی چادر اس گناہگار پر ڈال کر قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے بندے وہ فلاں گناہ یاد ہے، میری زمین پر جو تو نے وہ فلاں گناہ کیا تھا یاد ہے؟ ایک ایک گناہ گنوائے گا اللہ پاک، لیکن کون سے گناہ؟ صغیر گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو اس نے گناہ بھی نہیں سمجھا، اللہ وہ گناہ گنوائے گا۔ یہ تڑپ اٹھے گا یا اللہ اب تو چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، اگر بڑے گناہوں کی باری آئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کو ان چھوٹے چھوٹوں کا علم ہے، تو بڑے گناہ کا تو اللہ کو اس سے بڑھ کر علم ہوگا، تڑپ جائے گا، کانپ جائے گا۔ اللہ فرمائے گی میرے بندے پریشان مت ہو، دنیا میں میں نے تم پہ پردہ ڈالا تھا نا، آج آخرت میں بھی تم پر پردہ ڈالا۔ کیسا ذات ہے، کیسا رحیم ذات ہے، کیسا کریم ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کی صفت دنیا کے لیے ہے، رحیم کی صفت آخرت کی ہے۔ رحمان میں وسعت ہے، رحیم میں گہرائی ہے۔ رحمان میں وسعت ہے، دیکھیں نا دریا کتنے وسیع ہوتے ہیں لیکن سمندر گہرا ہوتا ہے، لیکن سمندر وہ کہتے ہیں نا دریا کی شور سے کہتا ہے سمندر کا یہ سکوت، یعنی اتنا بڑا سمندر سوائے لہروں کے اور کوئی شور سنائی نہیں دے گا، لیکن دریا ہے سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، شور ایسا ہے کہ قریب جا کر انسان آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکے۔ دریا کے شور سے کہتا ہے سمندر کا یہ سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ یعنی یہ شور سمندر کو کرنا چاہیے تھا نہ کہ دریا، لیکن اللہ نے دریا میں وسعت رکھا، پھیلا ہوا ہے۔ وہ جو چلا ہے دریائے کابل عباسی کہاں سے چلا ہے؟ کابل کے اور گزاروں سے اور پہاڑوں سے، اور پھر چلتے چلتے پشاور، پھر پشاور سے اٹک سے آ کر عباسین کے ساتھ خوبصورت پانی کے ساتھ مل کر پھر کالا باغ کی طرف گیا، پھر یہ چلتے چلتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ سندھ کے ریگستانوں میں، وہاں سے چلتے چلتے سمندر، یعنی
دریا اتنا پھیلے ہیں کہ وہاں سے لے کر یہاں تک دریا ہی دریا. یہ اللہ پاک کی صفت رحمان. اللہ کی صفت رحمان کے نیچے کفار بھی ہے، فساق بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سب مسلمان بھی، سب کو اللہ دے رہے. رزق موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، فرعون پہ بھی اللہ نے رزق بند نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی صفت رحمان کا تقاضا تھا اپنوں کو بھی دے، غیر کو بھی دے. لیکن قیامت کے دن جو اللہ پاک کی صفت رحیمی کا اندازہ ہوگا، تو کسی شاعر نے خوب کہا، بے گناہوں میں ڈھونڈنے نکلا اس سے زاہد. بے گناہوں میں یعنی اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی. قیامت کے دن میں یہ سوچ کر اللہ کے شان کریمی کو ڈھونڈنے نکلا، اللہ کے شان رحیمی کو میں ڈھونڈنے نکلا. کن کے پاس؟ بے گناہوں کے پاس، کہ جو بے گناہ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی شان رحیمی وہاں ہوگی، اللہ کے شان کریمی وہاں ہوگی. اس لیے زاہد شاعر کہتا ہے، بے گناہوں میں اس سے ڈھونڈنے نکلا. اے زاہد اللہ کی رحمت بولی، ادھر آ میں گناہگاروں میں. شان کریمی نے پکارا، شان رحیمی نے پکارا. بے گناہ تو ہے ہی اللہ کے نیک بندے، لیکن آج قیامت کے دن اللہ کی شان رحیمی کریموں کو ڈھونڈنا ہو تو گناہگاروں میں ڈھونڈو. اللہ کی شان رحمت بولی، ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں. خدا کی رحمت کی کرشمے دیکھ کر حشر کے دن بے گناہ بھی چیخ پڑے، یا اللہ میں گناہگاروں میں ہوں. یعنی جو شان کریمی اور رحیمی کو قیامت کے دن دیکھا بندوں نے تو بے گناہ بھی چیخ پڑے، یا اللہ ہم بھی گناہگار ہیں، ہم پہ بھی ذرا توجہ اور رحمت کا ہو جائے. اللہ اتنے مہربان. لیکن اپنے بندے کو دعوت دے کہ میرے بندوں میں جانتا ہوں نفس بھی تیرے پیچھے ہے، شیطان بھی تیرے پیچھے ہے، چھپے دشمن ہے، تمہیں میرے طرف آنے نہیں دیتا، قدم قدم پر ورغلا رہا ہے. قسم کھا چکا ہے یہ لائسنس یافتہ انسانوں کا دشمن، لائسنس حاصل کر کے قسم کھا گیا اللہ کے سامنے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، میں دنیا میں جا کر صراط مستقیم کی بیچ میں بیٹھ جاؤں گا. اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میرے اور آپ کے صراط مستقیم کی بیچ میں یہ بدبخت بیٹا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانے کیسا دے گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ میں جا کر کے دائیں طرف سے ہم نہ کروں گا، بائیں طرف سے ہم نہ کروں گا اس انسان پر، آگے سے پیچھے سے حملہ اور ہوں گا. اے اللہ تو اپنی بندوں میں سے اکثر کو اپنے ناشکرے پاؤ. وہ بدبخت قسم کا وہ ابھی صراط مستقیم پر چلنے نہیں دے گا. لیکن اس حالت میں انسان اللہ کی طرف قدم اٹھائے، سبحان اللہ، پھر کتنا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں میرا جو بندہ میری طرف ایک بالش بڑھاتا ہے، میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں، جو ایک گز آتا ہے میں اس کی طرف چل کر جاتا ہوں، جو چل کر میرے پاس آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کو اپنے شان رحمت کے آغوش میں لے لوں. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کتنی بڑی دشمنوں کو شکست دے کر یہ آ رہا ہے. شیطان کو شکست دے کر اللہ فرماتے میری طرف آ رہا ہے، نفس کو شکست دے کر یہ میرے پاس آ رہا ہے. نفس کو مارنے کی کوشش نہ کیجیے، نفس کو دبانے کی کوشش کیجیے. نفس نہیں مرتا، دب جاتا ہے، مرتا نہیں. مولانا روم نے لکھا ہے کہ لکڑہارا تھا، بغداد کی جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر رہا تھا تو شام میں فروخت کر، سردی ہو گئی، برف باری ہو گئی شدید. گھر والی نے کہا کہ بھئی اب جلانے کے لیے لکڑی ابھی گھر میں نہیں ہے، لکڑی ابھی نہیں ہے، جائیں کوئی بندوبست کرے.
اس نے کہا برفباری ہو رہی ہے, کہاں سے میں ڈھونڈوں گا؟ پھر بھی کلہاڑی اٹھایا, کیا کرے, اس لیے کہ کانا بھی اسی کے ذریعے, سب چیز اسی کے ذریعے. یہ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹ. عجیب اللہ کی شان, لکڑیوں کی شاخوں کے ساتھ ایک سانپ بھی شاخ کی مانی لکڑیوں میں آ گیا. جب آیا ایک طرف رکھا, گھر والی نے لکڑی کا وہ گچھا جو کھولا, اس میں دیکھا ایک سانپ بھی لکڑی کی مانی اکڑ گیا تھا, پھر جیسے لکڑی ہو گئی. شوہر سے کہا یہ تو ایک سانپ بھی تو لے کر آ گیا ہے. کہا کہ مجھے کیا پتہ سانپ تھا, میں اس کو لکڑی سمجھ کر لے آیا اکڑنے کی وجہ سے. اور کچھ دیر کے بعد جو آگ جلی اور کمرے میں تھوڑی سی گرمی ہو گئی, سانپ بھی آہستہ آہستہ بلکانے لگا, وہ بھی گرم ہوا. کچھ دیر کے بعد وہی سانپ گرم ہوا, تازہ دم ہوا, جا کر اسی لکڑہار کو ڈنگ مارا. اوہو, میں نے تو سمجھا تھا کہ بے جان سانپ ہے, جان اس میں آ گئی, گرمائش اس کو لگ گئی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ نفس کے بھی آپ کی عبادت کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے نفس ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ لکڑہار کے لکڑی کے مانند سانپ ہوتے, ذرا گناہ کی تپش پہنچ جائے. ہمارے قاضی صاحب تھے, بڑے خوبصورت اللہ. تو میں اکثر جب کسی دعوتوں میں اس کو دیکھتا تھا, یا اللہ خیر حاجی صاحب, اس لیے کہ ڈول والے جب آ جاتے تھے نا, وہ پشتنوں کو رقص ہو, رقص کو نہیں کہتے, اتھن کہتے ہیں, بارہ نام جو بھی ہو, تو وہی چیز نا. حاجی صاحب اپنے آپ میں نہ رہتے, پگڑی پہن کر, سفید کاڑی کپڑے پہن کر وہ اتھن کرتا کہ سب جوان پیچھے رہ جاتے. تھوڑی سی اس نفس کو گناہ کا وہ گرمائش مل جائے نا, پھر اس نفس کا تماشا کرو یہ کیا ہوتا. کبھی کبھی اللہ والوں کے محفل میں یہ بے جان ہو جاتی جس طرح وہ سانپ بے جان ہے, لیکن جب گناہ کے محفل میں بیٹھ کر اس کو ذرا بھی گناہ کی گرمائش پہنچے گی, یہ پھر وہی ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا. نفس یہ مرتا نہیں ہے, ہاں اس کو دبانے کی کوشش, دبانے کی کوشش. اس لیے اللہ فرماتے ہو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو, اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو, استغفار کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے کہ اس نفس شیطان تمہارے پیچھے ہے, تمہیں آگے آنے نہیں دے گا. تو اس لیے توبے کو اپنا معمول بناؤ. رات کو بستر پر سونے سے پہلے, بستر پہ سونے سے جانے سے پہلے دن بھر کے آنے کا جائزہ لو کہ آج میں نے کیا کیا ہے, کیا کھویا, کیا پایا. اگر کوئی گناہ ہوا ہے, نافرمانی اللہ کی, فوراً اسی بستر پر توبہ کرو. اگر کوئی نیک عمل ہوا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ جب قیامت کے دن اللہ عمل نامہ دے گا, اتنا صاف ستھرا ہوگا جس کی صفائی کی کوئی انتہا نہیں. اللہ عمل کی طرف آمین. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے ضرور شروع